سورہ نبا آیات نمبر 1 تا 30 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت، قیامت کا ہولناک منظر اور سرکشوں کے انجام کی تصویر۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم یتساءلون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ کیا اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں؟ قرآن کی آیات جو قیامت کی خبر دے رہی ہیں اور یہ لوگ اسے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ ہرگز نہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لو، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس چیز کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔ الم نجعل الارض مہادا۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے رہنے کے لیے آرام دہ جگہ نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا۔ اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواجا۔ اور ہم نے تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا۔ اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا۔ اور ہم نے رات کو جو تاریکی سے تمہیں ڈھانپ لیتی ہے آرام کا وقت بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا۔ اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا۔ اور ایک نہایت روشن چراغ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اور ہم ہی نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے غلہ، نباتات اور گھنے باغات پیدا کریں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ بے شک فیصلے کے دن کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا۔ جس دن کہ سور پھونکا جائے گا پھر تم قبروں سے نکل کر فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا۔ اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ اس میں ہر طرف دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ پہاڑوں کو حرکت دی جائے گی اور وہ چمکدار ریت بن کر رہ جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا۔ بے شک جہنم سرکشوں کا ایسا ٹھکانہ ہے جو ان کے انتظار میں ہے۔ لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا۔ وہ اس میں لامتناہی مدت تک پڑے رہیں گے۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ یہ لوگ وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا سوائے سخت گرم پانی اور زخموں کی پیپ کہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ان کا صلہ ہوگا۔ انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا کذابا۔ کیونکہ وہ
آخرت کے حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو بار بار جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو ان سے کہا جائے گا کہ اب ہمارے عذاب کا مزہ چکھو، آج ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ سورہ نبا آیات نمبر 31 تا 40 میں اطاعت گزار لوگوں کے صلے کی طرف اشارہ کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اجر پائیں گے۔ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان للمتقین مفازا، اس کے برعکس پرہیزگاروں کے لیے یقیناً بڑی کامیابی کا دن ہوگا۔ حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ان کے لیے باغات ہوں گے، انگور اور ہم عمر دوشیزائیں ہوں گی، اور مشروبات سے بھرے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ صلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے ان کے اعمال اور اللہ کی مشیت اور فضل کے عین مطابق۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، اس نہایت مہربان ہستی کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، لیکن اس دن کسی کی یہ مجال نہ ہوگی کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن فرشتے اور جبرائیل امین سب اس کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اس دن وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے، اور وہ بات بھی صحیح کہے۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، یہ وہ دن ہے جس کا واقع ہونا بالکل یقینی ہے، تو یہی وقت ہے جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ دنیا کی زندگی ہی ہے جس میں آخرت کی تیاری کی جا سکتی ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اور ہم نے تمہیں ایک بہت جلد آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے، جس روز انسان وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور ہر کافر پکار اٹھے گا کہ کاش آج میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ سورہ نازعات آیات نمبر 1 تا 26 میں تنبیہ کہ جس ہستی کے ہاتھ میں ہواؤں اور بادلوں کی باغ ڈور ہے، اس کی قدرت سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ منکرین کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے کی یاد دہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے کھول دینے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو فضا میں تیرنے والے ہیں، پھر تیز رفتاری سے
سبقت کرنے والے ہیں، اور قسم ہے ان کی جو امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یہ 5 قسمیں ہیں جن سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو فضا میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی۔ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وہ ہولناک دن جب زمین کانپ اٹھے گی اور ایک زلزلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا۔ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة جب کچھ لوگوں کے دل سخت مضطرب ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة یہ منکرین پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پھر پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی تو بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة سو جان لو کہ یہ تو بس اتنا ہی کام ہے کہ ایک زوردار آواز آئے گی اور سب لوگ یکایک ایک کھلے میدان میں آ موجود ہوں گے کہ جس چیز کو یہ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ هل أتاك حديث موسى اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر پہنچی ہے؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب ان کے رب نے انہیں طوی کی مقدس وادی میں پکارا، اذهب إلى فرعون إنه طغى اور حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى اور اس سے دریافت کرو کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو معصیت و نافرمانی سے پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں اور تیرے دل میں اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ فأراه الآية الكبرى پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہ بڑا معجزہ بھی دکھایا، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى مگر اس نے معجزے کو بھی جھٹلا دیا اور نافرمانی ہی کرتا رہا، پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا آقا اور حاکم اعلیٰ ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بے شک اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورہ نازعات آیات نمبر 27 تا 46 میں اس بات کی دلیل کہ اللہ کے لیے لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، نافرمانوں کو اس دن جس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس کا بیان۔ قیامت کے دن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تم لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کو جسے اللہ نے بنایا؟
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے درست کر کے اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن بنایا۔ والأرض بعد ذلك دحاها اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها اور اس میں سے اس کا پانی اور سبزہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس میں جما دیا، متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا اور قیامت آ جائے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى اس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے سامنے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى لیکن جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اس کا وقت بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اس معاملے کا علم تو صرف آپ کے رب ہی کے پاس ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا آپ کا کام تو ہر اس شخص کو خبردار کر دینا ہے جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جس دن یہ لوگ اسے دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ہی رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى سورہ عبس، چہرے پر ناگواری ظاہر کی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بڑے انہماک سے اللہ کی دعوت دے رہے تھے اور ان کے اسلام لانے کی امید رکھتے تھے، چونکہ قریش کے یہ سردار ایک غریب آدمی کی موجودگی کو بہت معیوب سمجھتے تھے، سو ان کا لحاظ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نابینا صحابی کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ آپ کی توجہ سے مزید سنور جاتا یا وہ کوئی نصیحت کی بات قبول کر لیتا، سو نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایمان نہ بھی لائے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔
وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ اور جو شخص خود آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے دل میں اپنے رب کا خوف بھی ہے تو آپ اس سے بے توجہی فرماتے ہیں۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، سو جو چاہے اسے قبول کر لے۔ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ یہ مکرم، معظم، بلند مقام اور پاکیزہ صحیفوں میں درج ہے جو ایسے کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو بڑے بزرگ اور نیک کردار ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ہلاک ہو جائے انسان کہ کتنا ناشکرا ہے، اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره اسے کس حقیر چیز سے پیدا کیا؟ محض ایک نطفے سے، پھر تدریجاً بچپن سے بڑھاپے تک اس کی ہر چیز کا انتظام کیا۔ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره پھر زندگی کی راہ اس پر آسان کر دی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم إذا شاء أنشره پھر جب اللہ چاہے گا تو اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ كلا لما يقض ما أمره ہرگز نہیں، انسان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ بس انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنی خوراک ہی پر نظر ڈالے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا کہ پہلے ہم نے زمین پر خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑ ڈالا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا پھر ہم نے اس میں ہر قسم کے اناج کے دانے، انگور کی بیلیں اور سبزیاں پیدا کیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور زیتون اور کھجور کے درخت، گھنے باغات اور قسم قسم کے پھل اور میوے اور جانوروں کا چارہ پیدا کیا۔ متاعا لکم ولانعامکم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے اور استعمال ہی کے لیے بنایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اس دن آدمی اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس دن ہر شخص کو ایک ایسی پریشان کن فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے اور خوش و خرم۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اور بہت سے چہرے اس دن گرد آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہ وہی کافر
اور بدکار لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ سورہ تکویر۔ جب آفتاب لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی اور قیامت کے خوف و دہشت کی وجہ سے کوئی ان کی طرف توجہ نہ دے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ جب خوف سے وحشی جانور تک ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور جب سمندروں اور دریاؤں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم کے بدلے میں ماری گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ جب جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی اور چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ۔ اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے اور قسم ہے صبح کی جب وہ طلوع ہو جائے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یہ قرآن ہمارے ایک معزز قاصد نے آپ کو سنایا ہے۔ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ جو بڑی قوت والا اور صاحب عرش کے نزدیک بہت مرتبے والا ہے۔ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ بہت امانت دار ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو بزبان جبرائیل امین آپ تک پہنچا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ۔ اور اے مشرکو یہ بھی جان لو کہ تمہارا یہ معزز ساتھی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو بالکل کھلے افق پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی تبلیغ میں وہ بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اور یہ قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر تم راہ راست پر چلنے کی خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. سورہ انفطار، جب آسمان پھٹ جائے گا اور تارے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اور جب سمندر و دریا ابل پڑیں گے اور جب قبریں شک ہو جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا تھا. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. جس نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا. فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ. پھر جس کی جیسی صورت بنانی چاہی اسی کے مطابق اسے بنایا. كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کے دن ہی کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. حالانکہ تم پر بہت معزز نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال نامے میں تمہارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور تمہارا کوئی بھی عمل ان کی نظروں سے مخفی نہیں ہے. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. یقیناً نیک لوگ نعمتوں سے بھری جنت میں ہوں گے اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. یہ اس میں سزا و جزا کے دن داخل ہوں گے اور پھر کبھی باہر نہ جا سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، آپ کو کیا خبر کہ وہ سزا و جزا کا دن کیسا ہوگا؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، اور اس دن ہر فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا. سورہ مطففین، آیات نمبر 1 تا 17 میں ان لوگوں کے حال پر افسوس جو اپنے لیے تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، لیکن جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ناانصافی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی تباہی و ہلاکت ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ کر پوری مقدار لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب خود انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر کم مقدار دیتے ہیں. ان آیات میں دوہرا معیار رکھنے والے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے حقوق دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ وعید صرف اشیاء کی ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں
ہر قسم کے حقوق شامل ہیں، خواہ وہ ایک خاندان کے مختلف افراد کے درمیان ہوں یا معاشرے کے مختلف افراد کے درمیان ہوں۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ کیا ان لوگوں کو یقین نہیں کہ وہ مرنے کے بعد ایک ایسے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جو بہت سخت دن ہوگا؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، یقیناً بد کرداروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ وما أدراك ما سجين، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ كتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے جس میں ہر جہنمی کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ الذين يكذبون بيوم الدين، ایسے لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے اس شخص کے جو حد سے گزر جانے والا اور گنہگار ہو۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، اس دن یہ لوگ اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ثم إنهم لصال الجحيم، پھر یقیناً یہ لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ مطففین آیات نمبر 18 تا 36 میں ان لوگوں کا بیان جو روز جزا پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاری۔ آج کفار اپنے حال میں مگن ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے جس میں ہر جنتی کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے اس کے شاہد و گواہ ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، علی الارائک ینظرون، یقیناً نیک لوگ نعمتوں سے بھری جنت میں ہوں گے اور اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
اگر تم انہیں دیکھو تو ناز و نام میں زندگی گزارنے والوں کی تر و تازگی اور بشاشت ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی۔ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك انہیں انتہائی صاف، پاکیزہ اور لذیذ مشروب پلایا جائے گا جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون یہ ہے وہ چیز جس کی طلب میں سبقت لے جانے والوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے۔ ومزاجه من تسنیم اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ عینا یشرب بها المقربون تسنیم ایک چشمہ ہے جہاں سے اللہ کے مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بے شک مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے حقارت کا اظہار کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تو وہاں بھی بڑے فخر و حقارت سے ہنستے ہوئے ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ اور جب بھی یہ کفار مومنوں کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یقیناً یہ لوگ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ پس آج کے دن اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون واقعی کافروں کو ان کے اعمال کا خوب بدلہ مل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت سورہ انشقاق۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا کہ اپنے رب کی اطاعت کرنا ہی اسے زیب دیتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور جب زمین ہموار کر کے پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی کہ اپنے رب کی اطاعت کرنا ہی اسے زیب دیتا ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب ہی کی طرف جا رہا ہے، بالآخر تجھے اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو چاہے یا نہ چاہے لیکن زندگی کے پہلے دن سے تو موت کی طرف رواں دواں ہے اور آخر ایک دن تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا پھر جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے اہل و عیال میں ہنسی خوشی واپس آئے گا۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بالآخر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال میں مگن رہا کرتا تھا اور اس کا گمان تھا کہ کبھی واپس لوٹ کر اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ ہاں کیوں نہیں، اس کا رب تو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ۔ بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ تمہیں ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے زندگی، میدان حشر اور حساب کتاب وغیرہ کی منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ۔ بلکہ یہ منکرین تو الٹا اسے جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ۔ حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود۔ سورہ بروج۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود۔ قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے اور شاہد سے مراد وہ تمام فرشتے اور انبیاء جو اس دن موجود ہوں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ ہلاک ہو گئے ایمان والوں کے لیے خندقیں کھودنے والے لوگ، وہ خندقیں جن میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود۔ اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے خود اس خندق کے کنارے پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ اور وہ ان مومنوں سے صرف اس بات کا انتقام لے رہے تھے کہ یہ لوگ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑا زبردست اور قابل ستائش ہے۔
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم ڈھائے اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. ان بطش ربك لشدید. بے شک آپ کے رب کی گرفت بہت ہی سخت ہے. انه هو يبدئ ويعيد. وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. وہ عرش کا مالک اور بڑی شان والا ہے. فعال لما يريد. وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. کیا آپ کے پاس فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون اور سمود کے حالات سے ان کافروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد تو فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو قرآن کو جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. سورہ طارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے کی. وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو ظاہر ہونے والا کیا ہے؟ وہ ایک روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہ ہو. فلینظر الانسان مما خلق. پھر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اسے اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. وہ پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. انه على رجعه لقادر. بے شک وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اس دن انسان کے سینے میں
چھپے ہوئے راز بھی آشکار ہو جائیں گے۔ اس دن کسی بھی چیز پر نہ تو انسان کا اپنا زور چل سکے گا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ کہ یہ قرآن حق و باطل میں قطعی فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، یہ کوئی بے معنی اور فضول بات نہیں ہے۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا۔ بے شک یہ منکرین اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ سو آپ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت اور لینے دیں، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ سورہ اعلیٰ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جو سب سے بلند و برتر ہے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ وہ رب جس نے پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا، اور جس نے ہر چیز کا نظم و ضبط مقرر کیا اور پھر اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ وہ رب جس نے زمین سے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ رنگ کا چورا بنا دیا۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے سوائے اگر اللہ چاہے۔ إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ بے شک وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ ہم اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونا آپ کے لیے سہل بنا دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى۔ پس جہاں آپ سمجھیں کہ نصیحت کرنا مفید ہے تو ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى۔ لیکن نصیحت وہی شخص قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ اور جو بدبخت ہے وہی اس سے اعراض کرے گا اور بالآخر بڑی سخت آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ پھر اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جو کفر و شرک کی آلودگی سے پاک رہا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ مگر تم دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اس سے بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ۔ بے شک یہ بات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پہلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ سورہ غاشیہ، کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اس دن کتنے ہی چہروں پر ذلت طاری ہوگی، محنت و مشقت کی وجہ سے نڈھال ہوں گے اور تھکن ان کے چہروں پر عیاں ہوگی۔
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. انتہائی تیز آگ میں داخل ہوں گے جہاں انہیں گرم کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. بظاہر دنیا میں ساری زندگی محنت و مشقت میں گزاری، لیکن وہ ساری محنت محض دنیا کی خاطر کرتے رہے، یا پھر دین کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ تھا، اس لیے ان کی محنت اکارت گئی، ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ان کے لیے کانٹے دار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ انہیں توانا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے شگفتہ اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے اعمال کی بدولت خوش و خرم ہوں گے. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. عالی شان باغات میں ہوں گے جہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات نہ سنیں گے اور جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. اس میں اونچی مسندیں ہوں گی اور کرینے سے رکھے ہوئے جام ہوں گے. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. تکیے قطار در قطار رکھے ہوں گے اور مخملی فرش بچھے ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے عجیب طریقے سے بنایا گیا ہے؟ اگر ان منکرین کو جنت کی ان سب باتوں کے بارے میں شبہ ہے تو دنیا کی ان چیزوں پر غور کر لیں جنہیں اسی خالق نے بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور آسمان کی طرف دیکھ لیں کہ اسے کیسا بلند کیا گیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے زمین میں جمایا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے ہموار بنایا گیا ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیں، بس آپ کی ذمہ داری تو انہیں نصیحت کرنا ہی ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ. ہمارے احکام کی جبراً تعمیل کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. البتہ جو شخص روگردانی اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو آخرت میں بڑا سخت عذاب دے گا. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. بالآخر ان سب کی واپسی ہماری ہی طرف ہوگی، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر. سورہ فجر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. هل فی ذلک قسم لذی حجر. کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کافی شہادت نہیں ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے عاد ارم کی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جو ستونوں والے کہلاتے تھے؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. جو ایسے قوی اور متمدن تھے کہ دنیا میں ان سے پہلے ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جو وادی قرا میں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علاقے میں بڑی سرکشی اختیار کی تھی اور بہت زیادہ فساد برپا کر دیا تھا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد آخرکار آپ کے رب نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا، بے شک آپ کا رب تو نافرمان لوگوں کی طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ اور جب اسے آزمانے کے لیے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حالتیں اللہ کی طرف سے آزمائش کے دو مختلف طریقے ہیں۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ نہ تو یتیموں سے عزت کا سلوک کرتے ہو اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔ تمام جائز وارثوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور نہ ہی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا یقیناً جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر اور ہموار کر دی جائے گی تو اس وقت آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو اصل حقیقت کی سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي اس روز وہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد پھر اس روز اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب دینے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية دوسری طرف ارشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص جو ہر حال میں اپنے رب سے مطمئن رہا، ہر مصیبت پر صبر کرتا رہا
اور ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ سورہ بلد۔ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے پیغمبر، اس لیے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے والد اور ان کی اولاد کی، کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بے شک ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کی گرفت میں نہیں آ سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا۔ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین۔ کیا ہم نے اسے خیر و شر کی دونوں راہیں نہیں دکھا دیں؟ فلاقتحم العقبہ۔ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ نیک کام کرنا بہت مشکل کام ہے، یہاں انہیں ایک دشوار گزار گھاٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وما ادراک ما العقبہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ۔ کسی انسان کی گردن کو غلامی کے پھندے سے چھڑا دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یا بھوک کے دن کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دینا اور محتاج و مسکین کی مدد کرنا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ بشرطے کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ یہی لوگ دائیں جانب والے ہیں، وہ کامیاب لوگ جن کا اعمال نامہ انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں جانب والے ہیں، وہ بدبخت لوگ جن کا اعمال نامہ انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ۔ ان کے لیے آگ ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ سورہ شمس۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها۔ اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو خوب نمایاں کر دے، واللیل اذا یغشاها۔ قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، والسماء وما بناها۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی عجیب و غریب بناوٹ کی، والارض وما طحاها۔ قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اسے پھیلا کر ہموار بنایا گیا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر اس کو خیر اور شر کی تمیز عطا کرنے کی۔ اس کی طبیعت و فطرت میں یہ تمیز و معرفت رکھ دی گئی ہے
کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ اس خیر و شر کی اہلیت اور استعداد ہی کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ قد افلح من زکاها، کہ در حقیقت وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو فسق و فجور اور شر سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے اسے فسق و فجور اور شر میں دبا دیا۔ كذبت ثمود بطغواها، سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اپنے رسول صالح علیہ السلام اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إذ انبعث أشقاها، جب اس قوم کا سب سے بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کی اس اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کے دن کے بارے میں احتیاط کرنا۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، مگر انہوں نے رسول کی بات کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے اس گناہ کے بدلے ساری قوم پر برابر کا عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر ڈالا۔ ولا يخاف عقباها، اور اللہ کو قوم سمود کو ہلاک کرنے پر ان سے ذرا اندیشہ نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ سورۃ اللیل۔ قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو تاریکی سے ڈھانپ لے، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہر چیز کے نر و مادہ پیدا کیے۔ ان سعیکم لشتی، بلا شبہ تم سب لوگ مختلف قسم کے اعمال کی صورت میں کوششیں کرتے ہو۔ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، پھر جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، پرہیزگاری اختیار کی اور دین اسلام کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، ہم اس آسان شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کر اس کے لیے اسے سہل بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس کے برعکس جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، اللہ سے بے پرواہی اختیار کی اور دین اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جہنم کی طرف جانے والے راستے پر چلنا آسان بنا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بلا شبہ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم رہنمائی کریں، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو ہم نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اب اس میں وہی بدبخت شخص ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا جو دین حق کو جھٹلاتا رہا اور اس سے روگردانی کرتا رہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور اس آگ سے ایسے نہایت پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ،
اور وہ یہ سب کچھ کسی پر بطور احسان اس نیت سے نہیں کرتا کہ اس شخص سے بعد میں کچھ فائدہ حاصل ہوگا، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، اس کا مقصد تو صرف اپنے بزرگ و برتر رب کی رضا جوئی ہوتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب اللہ کے عطا کردہ اجر سے یقیناً وہ خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، سورہ ضحیٰ۔ قسم ہے دن کی کہ جب ہر چیز پر روشنی پھیل جائے، اور رات کی کہ جب ہر چیز پر تاریکی چھا جائے۔ ما ودعك ربك وما قلى، کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق تھی، جس پس منظر میں ان آیات کا نزول ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والے دن آپ کے لیے ان پہلے دنوں سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کر دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، پھر آپ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے تو آپ کی رہنمائی فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا آپ بھی کسی یتیم کے ساتھ کبھی سختی سے پیش نہ آئیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ کبھی کسی سائل کو جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، سورہ انشراح۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور آپ کے اوپر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی پشت کو گراں بار کر رکھا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، سو جب آپ اپنے تبلیغی فرائض سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں مشغول رہیں اور اپنے رب ہی کی جانب متوجہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، سورہ 3۔ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم اسے پست ترین لوگوں سے بھی زیادہ پستی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ جب وہ سرکش و نافرمان ہو جاتا ہے تو اللہ اسے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے، سو وہ اسی انجام کو پہنچتا ہے۔ الا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہوگا. فما يكذبك بعد بالدين. پھر ان واضح دلائل کے بعد وہ کیا چیز ہے جو تجھے روز قیامت کو جھٹلانے پر اکساتی ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. سورہ علق. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کی شکل کے جنین سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ قرآن پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. اس نے انسان کو ان چیزوں کا علم عطا کیا جنہیں وہ پہلے نہ جانتا تھا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. سچ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی سرکشی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے بے نیاز سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعی. حالانکہ ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر واپس آنا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ہمارے معزز بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ قریش کے سردار اور خاص طور سے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. ذرا غور کرو کہ اگر ہمارا وہ معزز بندہ ہدایت پر ہو اور دوسروں کو پرہیزگاری کی تلقین بھی کرتا ہو تو کیا یہ مناسب ہے کہ اسے عبادت سے روکا جائے؟ ارأیت ان کذب وتولی. ذرا غور کرو کہ اگر وہ روکنے والا شخص دین حق کو جھٹلاتا بھی ہو اور اس سے روگردانی بھی کرتا ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ الم یعلم بان اللہ یری. کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ اس سب کو دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹ کر لے جائیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ. سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے. ہرگز نہیں، آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور اللہ کی جناب میں سجدہ کر کے اس کا قرب حاصل کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورۃ القدر. یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی عبادت
اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے اذن سے ہر معاملے کے نافذ ہونے والے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ هي حتى مطلع الفجر۔ اس کی خیر و برکات ابتدائے شب سے طلوع فجر تک جاری رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ سورۃ البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے وہ لوگ جنہوں نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اس وقت تک اپنا دین چھوڑنے کو تیار نہ تھے جب تک ان کے پاس ایک واضح ثبوت نہ آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ اور وہ واضح ثبوت اللہ کا ایک رسول ہو جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست اور مستحکم احکام لکھے ہوئے ہوں۔ تو یہ واضح ثبوت اب آ گیا ہے۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة۔ مگر جب اہل کتاب کے سامنے وہ واضح ثبوت آ گیا تو اس کے بارے میں ان کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کی بندگی کریں، خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں کیونکہ یہی درست دین ہے۔ اور یہ احکام ان کی سابقہ کتابوں میں بھی درج تھے اور یہ احکام انہیں اب دیے جا رہے ہیں۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ دین حق کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں وہ یقیناً جہنم کی آگ میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو یہ لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس جنت کے ایسے دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی جہاں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ صلہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ سورہ زلزال۔ جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اور زمین اپنے اندر دبی ہوئی ہر چیز کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ اور انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔
بأن ربك أوحى لها اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات بیان کر دے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس روز تمام لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں واپس لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے وہاں دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ سورہ عادیات۔ قسم ہے مجاہدوں کے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنے پیر پتھر پر مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پھر صبح کے وقت دشمنوں پر اچانک حملہ کرتے ہیں تو اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور یقیناً وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں کے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ بے شک اس دن ان کا رب ان کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ۔ سورۃ القاریہ۔ ہر چیز کو ہلا دینے والا حادثہ، وہ ہر چیز کو ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر چیز کو ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جس دن تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ فأما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية۔ پھر جس شخص کا نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا سو وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا۔ وأما من خفت موازینه فأمه هاوية۔ اور جس کا نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ میں ہوگا۔ وما ادراک ما هي۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ۔ وہ جہنم کی سخت دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورہ تکاثر۔
کثرت مال و اولاد کی ہوس نے تمہیں آخرت سے غافل کیے رکھا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ كلا سوف تعلمون یقیناً بہت جلد تم اپنے ان اعمال کا انجام جان لوگے۔ ثم كلا سوف تعلمون پھر سن لو بہت جلد تم اپنے ان اعمال کا انجام جان لوگے۔ كلا لو تعلمون علم اليقين اگر تم اپنے انجام کو یقینی طور سے جان لیتے تو کبھی غفلت میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین پھر سن لو تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھو گے کہ کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن تم سے دنیا میں دی گئی نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر سورۃ العصر۔ قسم ہے زمانے کی کہ بنی نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، خود بھی نیک اعمال کرتے رہے اور دوسروں کو بھی دین حق پر قائم رہنے کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ سورہ ہمزہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ان کے سامنے تانے دیتا ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کی عیب جوئی کرتا ہے، اور جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کی بدولت اسے حیات جاودہ مل جائے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یقیناً اس شخص کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ یہ اللہ کے حکم سے بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو ہر چیز کو توڑ کر رکھ دے گی اور جس کی تپش اس کے دل و دماغ تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ وہ اہل جہنم کو چاروں طرف سے گھیر لے گی جہاں وہ لمبے لمبے ستونوں سے بندھے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورۃ الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے اصحاب الفیل کی تمام چالیں بیکار اور ناکام نہیں بنا دیں؟
وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور اللہ نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے فجعلهم كعصف مأكول پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف سورہ قریش چونکہ اللہ نے قریش کو سفر سے مانوس کر دیا ہے اور ان کے لیے سردی اور گرمی میں لمبا تجارتی سفر کرنا آسان بنا دیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس لیے انہیں بھی چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک ہی کی عبادت کریں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین سورہ المعون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون پھر ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں الذين هم يراءون اور ان نمازیوں کے لیے بھی جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ويمنعون الماعون اور لوگوں کو روز مرہ کے استعمال کی معمولی چیز تک دینے سے گریز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے فصل لربک وانحر سو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے ان شانئک هو الابتر یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون سورہ الکافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو میں ان معبودوں کی پرستش نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس رب کی پرستش کرتے ہو جس کی پرستش میں کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان معبودوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو
ولا أنتم عابدون ما أعبد اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، سو تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ النصر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو پھر آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سورہ لہب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ ان قریب وہ خود بھی شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی، جو اپنے سر پر ایندھن کی لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ في جيدها حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سب سے جدا اور یکتا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ولم یکن له کفوا احد، اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ سورہ فلق۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ ہر طرف چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، جادوگروں اور جادوگرنیوں کے جادو کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ سورہ ناس۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، جو تمام انسانوں کا بادشاہ اور تمام انسانوں کا معبود حقیقی ہے۔
من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے، اللہ کا نام سننے پر پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنة والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔